السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ حکمران جماعت نون لیگ بیک وقت 3 محاذوں پر لڑتی دکھائی دے رہی ہے، جن میں سے 2 سیاسی اور 1 سفارتی اور داخلی ہے۔ یہ لڑائی ایک ایسے وقت میں چھڑی ہے کہ جب پاکستان کو افغان بارڈر پر کشیدگی کا مسئلہ پوری شدت کے ساتھ درپیش ہے، اور دوحہ میں ہونے والے سیز فائر معاہدے کے بعد اب مذاکرات کے ترکیہ میں ہونے والے اگلے راؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے۔ پاکستانی کیمپ سے ایک محتاط آپٹمزم کا سگنل دیا جا رہا ہے۔ خارجی محاذ کے علاوہ جو 2 سیاسی فرنٹ نون لیگ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا حکومت اور نون لیگ کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاقی حکومت کے ساتھ چپکلش بھرپور انداز میں جاری ہے۔ آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے خیبر پختونخوا اور اس کے وزیر اعلیٰ پر کچھ اس انداز میں جوابی حملہ کیا ہے۔ اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی منفی سیاست وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ کرے یا ٹی ایل پی کی قیادت کرے، پاکستان میں اس کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی بلٹ پروف جو بڑی مہنگی ہے وہ دے دیتے نا۔ یہ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے کہ ایسا کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے جس کو قومی مفاد اور اپنی ذمہ داری جو اس نے حلف اٹھایا ہے اس کی بجائے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب وفاق کے خیبر پختونخوا کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ گلے شکووں کا تیسرا فرنٹ بھی بدستور کھلا ہوا ہے۔ ملاقات پر ملاقات چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دیے گئے 1 ماہ کے ٹائم فریم کے دوران ان تمام تحفظات کو دور کرنے کی کوشش میں اس وقت نون لیگ مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ نون لیگ ان تینوں محاذوں پر جاری فائٹ میں خود کو کتنا پر اعتماد محسوس کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں نون لیگ کیمپ سے مزید کیا اہم سگنلز ملنے والے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگی رہنما اور وزیر مملکت برائے اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری صاحب۔ السلام علیکم دانیال چودھری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ چودھری صاحب، ابھی ہم نے گفتگو سنی ہے اور گفتگو میں آپ نے بھی یہ سنا کہ ایک تو یہ ہے کہ کے پی وزیر اعلیٰ کا ذکر، ٹی ایل پی کا ذکر ایک ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی سانس میں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا جو معاملہ ہے اس پر خیبر پختونخوا حکومت نے جس انداز میں وفاق کے ساتھ اب سینگ پھنسا لیے ہیں، اور جس طرح سے اس کا جواب آج چودھری صاحب نے دیا ہے، تو اب یہ لڑائی مزید کتنی شدت اختیار کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، لڑائی تو ان کے ساتھ ہماری کوئی ہے نہیں، اور جہاں تک بات ہے چیزوں کو آگے چلانے کی، تو ہم ڈے 1 سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے مفاہمت کے ساتھ چلیں گی آگے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبہ بلی کرنا چاہے، گالی دے اور یہ توقع کرے کہ میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست بھی کروں گا، تفریق و نفرت کی بات بھی کروں گا، آگ لگانے کی بات بھی کروں گا، اور وفاق اس کو اکوموڈیٹ کرے گی۔ ایسی چیزیں اور ایسا برتاؤ جو ہے وہ اب پاسبل نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کی اپنی لوازمات کی بات ہے، تو وہ لوازمات جو ہیں اگر وہ نخرے بھی کریں گے، وہ گالی گلوچ بھی کریں گے، تو شاید وہ لوازمات میں جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ شاید پھر ان کو تھوڑی کم ملیں۔ لیکن اگر آگے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں، چیزوں کو مفاہمت سے چلانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس پوزیشن پہ آج کھڑا ہوا ہے، اس میں پاکستان کو مستحکم کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں آپ حکومت کے بازو بنیں یا حکومت کے ساتھ سپورٹ کریں، ملک کو سپورٹ کریں، اپنے صوبے کو سپورٹ کریں، تو آپ کو وفاق بھی پھر سپورٹ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب، وہ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں بڑے سیدھے سادے معصومانہ سے سادہ سے مطالبات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، وہ کہتے ہیں وفاق جو ہے وہ صوبے کے فنڈز ہمیں دے دے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے تعاون کریں، ہمیں گاڑیاں دے دیں، تو دے دیں گاڑیاں، ملاقات کرا دیں، ان کے لیڈر ہیں، کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے ان کو؟ دیکھیں، وفاق نے جتنے ان کو فنڈز بنتے ہیں اس سے بڑھ کے دیے پچھلی ٹرم میں بھی، اور ان کو سپورٹ بھی پورا کیا، لیکن جو کرپشن کی وہاں کہانیاں ہیں صوبے میں، وہ ایک آل ٹائم ہائٹ کے اوپر ہیں۔ آپ ان کی جس چیز کو اٹھائیں اس پہ آپ کو 2 نمبری اور کرپشن نظر آئی۔ یہ بزدار پلس جو وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، یہ لگایا اس لیے گیا ہے کہ ایک
کہ اپنی سوچ استعمال نہ کرنے والا بندہ ہو جو چلاؤ گھیراؤ اور آگ لگانے کی تو سیاست کرے. اگر اور یہ اپنی سوچ استعمال نہیں کر رہے چودھری صاحب، خان صاحب سے آپ ملنے نہیں دے رہے، تو یہ کس کی سوچ پہ چل رہے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ علیمہ صاحبہ کی اور خان صاحب کی ملی ہوئی سوچ پر چل رہے ہیں، جس میں جب آپ کو آواز آتی ہے نفرت کی، تفریق کی اور بند کرنے کی ملک کو اور سول نافرمانی کی، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ملک میں ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کو چاہتا ہے پاکستان کمزور ہو، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک واپس اندھیروں میں جائے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ان کی مفاد ہے، سیاست کا مفاد ان کا یہ ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو. تو then all the ties go to one person directly indirectly، وہ ایک ہی بندہ انوالوڈ ہے. لیکن اگر ہم گنڈاپور صاحب کی حکومت کی بات کریں اور ابھی جو کرنٹ حکومت ہے، اور ان کا ایک ہی مسئلہ رہا ہے گزشتہ حکومت میں بھی کہ وفاق کے ساتھ ایک خلیج جو ہے وہ برقرار رہی ہے، وہاں پہ صوبے کے اندر جو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہے اس کے درمیان میں جو ہے ایک خلیج موجود تھی، پھر وفاق کے ساتھ جو کولیشن ہے وہ اس کے نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، اس کا فقدان تھا. تو اب بھی وہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اور پھر ایک صوبے کی قیادت کو اگر جو ہے وہ وفاق کم عقل کہے گا تو پھر نقصان تو فیڈریشن کا ہو، اس سے معاملات میں بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیں ہم کم عقل نہیں کہتے، لیکن مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں کہ ہمارے جوان جو ہے روز بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں، یہاں ہر روز 5-7 جو ہے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی بیوائیں، ان کے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے والد ہیں یا ہمارے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس پرچم کے لیے اپنی جان کی شہادت دی ہے، کہ اپنا آج انہوں نے قربان کیا ہمارے کل کے لیے، تو پھر ان کے ورثہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جنہوں نے یہ دہشت گردی پاکستان میں لے کے آئے آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کیا ہم ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں یہ کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے ساتھ ہم سرینا میریٹ ہوٹل میں بیٹھ کے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اور ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ لیکن جب آپ ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ عناصر جو پاکستان کو ویکن کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ان یتیم بچوں کے ساتھ، اپنے شہداؤں کی فیملیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا چاہتے یا ان کے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر there is very little that can be done. اور جو تقریریں اور چیزیں پہلے کرتے رہے، اگر وہی رویہ اور طریقہ کار ان کا رہے گا تو بڑی سخت طریقے سے ان کو ریزنٹمنٹ فیس کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ نے ابھی سخت ریزنٹمنٹ کی بات کی، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جب صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک میں ہوں میری حکومت ہے اس صوبے میں آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اس صوبے میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اور جو افغان بارڈر ایک لمبا طویل افغان بارڈر وہاں پر موجود ہے، وہ دونوں ایک حقیقتیں ہیں، تو ایسی صورت میں وفاق کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ انہیں تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ بھئی اب نہیں ہوگی، اور وفاق کی جانب سے ایک میسیج بھی جا رہا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. تو کانفلکٹ کہاں پر آئے اور اس کا حل کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جی، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آپریشن کس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم آپریشن جو ہے کسی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا آپریشن ہم اپنے قبائلی لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم آپریشن ان کے خلاف کر رہے ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں، ان کے خلاف جنہوں نے ہماری بچوں کی جانیں لی ہیں، ان کے خلاف جو ہمارے نوجوان افواج کو حملہ کر رہے ہیں اور روز مار رہے ہیں، ان کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف آپریشن. تو اس میں آپ اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہیں اور ملک کو مستحکم کرنے میں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر دین واٹ کائنڈ آف چیف منسٹر آر یو؟ آپ کی 13 سال سے حکومت ہے صوبے میں، 13 سال سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ گنڈاپور صاحب جو ابھی ہٹ گئے ہیں، یہ اپنے علاقے میں شاید اکیلے نہیں جا سکتے. یہ فریدی ٹرائب کو میرا بھائی ریپرزینٹ کرتا ہے، تو جا کے اپنے صوبے میں جا کے دکھا دیں، یہ وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ 13 سال سے لا اینڈ آرڈر کے اپنے دھجیاں اڑا دی ہیں. آپ نے اپنے ہر یہ ڈائلاگ یہ پالیسی آپ کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے؟ 0/0. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می، شیم آن مائی سیلف. تو کیا نام ہے کہ بار بار تو ہم ان سے دھوکہ نہیں کھا سکتے. تو اب چودھری صاحب اب یہ فول می ٹوائس والی بات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں کوئی ہم آہنگی ہمیں تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہی، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی.
تو اب جب تک آفریدی صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پر دہشت گردی کا کلا کما کیسے ہوگا؟ جو ماضی کے مسائل ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، رابطہ نہیں تھا، وہ اب بھی کیا ویسے ہی رہے گا؟ آپ کے تو وہ اجلاس میں بھی نہیں آئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک نمائندے کو بھیج دیا. دیکھیں افریدی صاحب چاہے جو مرضی کر لیں یا جو مرضی کہہ لیں، آپریشن تو ہوگا. اور وہ لوگ جو افغانستان سے کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے دے ول بی نو بارگین. اور ان کے ساتھ اسی طرح جواب دیں گے افریدی صاحب جو مرضی کر لیں، دیز تھنگز ول سیٹل the same way. دیر ول بی نو بارگین، یہ بڑا کلیئر میسیج ہے جو آپ نے دیا ہے. تو اب لڑائی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کے پی حکومت جو ہے وہ بھی اب اپنا جو ہے وہ معاملات سیدھے کر لے. کرپشن کی آپ نے بات کی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ وفاق کا تو کوئی وہاں پہ اثر و رسوخ نہیں ہے. دیکھیں یہ کرپشن کا نعرہ لگانے والے عوام کو بتائیں کہ 14 سال سے انہوں نے انسداد دہشت گردی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کو تالے لگا دیے، وہاں زنگ لگ گیا ہے، وہاں کرپشن پرائس انڈیکس میں اب 4 پوائنٹس اوپر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پورا ملک میں جب تعمیر اور ترقی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی داستانیں ہیں کرپشن کی، وہ یونیورسٹی ہو، وہ انفراسٹرکچر ہو یا اور چیزیں ہوں. تو اس کو، اور کیا وہ درختوں کی چوری ہو یا اور آڈٹ پیراز کا مسنگ ہونا ہو، ان تمام چیزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی اور ان کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چیف منسٹر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عہدے پہ بٹھایا ہے اور اس کو ایز اے لیڈر بن کر قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے، ایک کرنا چاہیے، رادر دین تفریق اور نفرت کی بیان کریں. اچھا صاحب، کے پی حکومت کے بارے میں جو آپ کی چارج شیٹ ہے، اور آپ نے بزدار پلس کا ان کو تو لقب دے دیا وزیر اعلیٰ کو، لیکن دوسری طرف ہم جو دوسرا فرنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں بھی، کہ حکومت کے اس وقت جو ہے، اور خاص طور پہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اور محاذ کھلا ہوا ہے، ملاقات پر ملاقات ہو رہی ہے. چلے وہاں کے پی میں تو ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن ان ملاقاتوں کے بھی کوئی ثمرات نہیں نکل رہے. اب 1 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے مطالبے پہ، آپ کی درخواست پہ 1 مہینے کا ٹائم دیا، تو 1 مہینے میں کیا کریں گے؟ دیکھیں ٹھیک ہو جائیں چیزیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس کا الٹیمیٹلی جو ہدف ہے وہ ہمارے ساتھ الائے ہیں، اور ان کا بھی ہدف یہ ہے کہ ملک کو مستحکم کریں، چیزوں کو حل کریں. میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، اور اس میں بڑے سخت اور کٹھن فیصلے تھے، اور جو فیصلے ہم نے کیے، اور صرف اس لیے وہ فیصلے ہم نے کیے کہ ملک مضبوط ہو سکے. پیپلز پارٹی کا گلہ تو یہی ہے نا کہ کانٹے سارے ان کے لیے ہیں، پھول سارے آپ نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں. نہیں جی، بالکل نہیں. یہ نہ کانٹے ان کے لیے ہیں اور نہ پھول ان کے لیے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا ہدف ہے کہ ملک کو مستحکم کریں، اس ملک کی معیشت کو مستحکم کریں. اس کے لیے چاہے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، ہم نے اپنے مفاد کو، سیاست کو، سب کو پیچھے رکھ کر پاکستان کو بحرانوں سے، انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکال کر یہاں کھڑا کیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے گریونسز بھی حل کریں گے، کوشش کریں گے، اور جو مشکل فیصلے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں اس حالات میں، وہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ان کے اور جو ذاتی مسائل ہیں ان کو حل بھی کریں گے. لیکن آپ نے ابھی مشکل فیصلوں کی بات کری ہے، تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑا مشکل فیصلہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ ان کا مطالبہ بھی ہے کہ امداد اس کے ذریعے دی جائے، تو اس پر اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. تو 1 مہینے میں کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ کیا اپنی ہی جماعت کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے، یا مریم بی نہیں مان رہی تو ان کو اعتماد میں لیں گے؟ کیا ہوگا اس میں، کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں اعتماد میں شاید ہم ان کو اس چیز کے اوپر نہیں لیں گے. سی ایم صاحب کا بڑا کلیئر نیریٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ڈیٹا جو استعمال کرنا ہے، اور جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں وہ پرائمری ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے خود ایکسٹریکٹ کیا ہے وہاں افیکٹیز کے ڈیٹا لے کر. اور یہ سی ایم کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس ڈیٹے کے تھرو لوگوں کو چیزیں پہنچائیں، ان کو امداد پہنچائیں. اصل میں ہدف ہے امداد پہنچانا، طریقہ کار امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہم میک شیور کریں گے کہ وہ ہو. اور جب ٹرانسپیرنسی کی بات آتی ہے تو ہمارا کوئی صوبہ موازنہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہے نہیں. یہ ملک جب ہمیں اندھیروں میں ملا تو ہم نے اس کے اندھیرے دور کیے، دہشت گردی میں ملا تو دہشت گردی دور کی، ہم نے اس کے مسئلے مسائل حل کیے. ہمیں کراچی والے یا سندھ والی جماعت کے لوگ جو ہیں ہمیں کیا سمجھا سکتے ہیں
جو پچھلے 20 سال سے اقتدار میں ہیں اور ایک سیدھی روڈ نہیں بنا سکے. آپ کلفٹن سے ڈیفنس تک خرچ جائیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں روڈ کے حالات دیکھ کر. جو اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں کر سکے, جو منی سنیچنگ اور یہ جو چوریاں ہیں یہ نہیں ختم کر سکے, اب یہ ہمیں کیا ٹھیک کریں گے؟ تو وی ول ڈو واٹ وی سندھ والے تو چلے, اینڈ وی ول ڈو. سندھ والے تو چودھری صاحب آپ کو کیا سمجھائیں گے, یہ آپ نے کہا ہے, لیکن ادھر ایک اور فرنٹ بھی کھلا ہوا ہے جو کہ افغان بارڈر پہ, وہاں پہ ایک محاذ جو ہے وہ پورا بنا ہوا ہے, اور موجودہ حکومت کو بڑا چیلنج ہے اس حوالے سے کہ افغانستان کے ساتھ کس طرح سے باتیں آگے بڑھیں گی. تو اس میں 2 پوائنٹس ہیں جن پہ مجھے آپ کا جو ہے نا وہ ان پٹ چاہیے. ایک یہ کہ کیا مہاجرین جو ہے, اب کہہ رہے ہیں نا کہ بارڈر کھل رہا ہے نہیں کھل رہا ہے, اس کے اوپر ایک سائنس چل رہی ہے پوری, لیکن کیا تجارت جو ہے وہ کھلے گی؟ جو تیسرا فیز ہے جو اب استنبول میں دور ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, اس سے پہلے کھلے گی یا اس کے بعد کھلے گی؟ اور افغان مہاجرین کی جو واپسی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی یا اور زیادہ شد و مت سے ہوگی؟ دیکھیں, افغانستان کو جب بھی ضرورت پڑی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اس ملک میں دہشت گردی تھی تو ہمارے پاس گندم کم تھی تو ہم نے افغانستان میں گندم بھجوائی. جب ہم کو چینی شارٹ تھی تو ہم نے اپنے ملک میں مہنگی چینی رکھی, اپنے افغان بھائیوں کو بھجوائی. ہم نے اوور 4 ملین لوگ اوور 2 ڈیکیڈز اپنے ملک میں رکھے. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد ہم ان سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ ہونا بند ہو جائے. کیا از اٹ اے بگ تھنگ ٹو آسک, از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایڈریس؟ کہ اگر وہ اس چیز کو ایڈریس کر لیں اور اس کو روک دیں تو انشاءاللہ پاکستان بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے چیزوں کو چلائے گا آگے. ٹھیک ہے دانیال, جاتے جاتے مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ سارا جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, اس کے اندر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ٹی ٹی اے کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات ہو رہی ہے. تو کیا ایک بار پھر ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تفریق میں پڑ رہے ہیں؟ نہیں جی, بالکل نہیں. گڈ اور بیڈ طالبان کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی ایکسٹریمزم کی بات کرے گا, جو بھی پاکستان کو آگے جانے کی بات کرے گا, پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا, وہ ہمارے لیے بیڈ ہے اور اس کا کوئی مذاکرات نہیں ہوگا. بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کے پی گورنمنٹ کو اور وزیر اعلیٰ کو کہ دیر ول بی نو بارگین. اب ہوش کے ناخن لیں, اور خاص طور پہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے اور جو اسٹیٹ کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت چپ کلش چل رہی ہے, ویسے تو وہ آپٹمسٹک دکھائی دیتے ہیں, لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ابھی بھی رفٹ موجود ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کیوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی معنی خیز قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو افغان بارڈر کا معاملہ ہے وہاں پر وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب کیونکہ استنبول میں مذاکرات کا اگلا دور ہونے جا رہا ہے تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے کہ کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے. خیبر پختونخوا کو اس وقت ایک طرف وفاق کی لمبی چوڑی چارج شیٹ کا سامنا ہے, تو دوسری جانب صوبے میں ایک انتظامی بحران بھی چل رہا ہے, جس میں نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے 13 اکتوبر کو لیے گئے حلف کے باوجود ابھی تک صوبائی کابینہ حلف نہیں اٹھا سکی ہے. اور وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی وہ نئی کابینہ تشکیل نہیں دیں گے. جبکہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صوبائی اراکین اسمبلی نئے وزیر اعلیٰ پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مزمل اسلم کے علاوہ کسی غیر منتخب شدہ شخص کو کابینہ میں نہ لیا جائے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر بھرپور مزاحمت کی جائے گی. معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے, ایسے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب. السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. شوکت صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس انداز میں آج طلال صاحب نے خیبر پختونخوا قیادت کو لتاڑا ہے اور اس کو کم عقل کہا ہے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, طلال چودھری جیسے لوگوں نے سیاست کو گندا کیا ہے. طلال چودھری کی نہ اپنی کوئی عزت ہے نہ وہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے جس انداز سے اس نے گفتگو کی, کل جو اس نے جو الفاظ استعمال کیے سی ایم کے خلاف, تو یہ تو سیدھی بات ہے کہ ایک نفرت ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کا احترام بھی کرتے ہیں لوگ, اور ان کو غصہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کیوں ہے. تو میرے خیال سے سیاست میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح, کیونکہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے میں تو اس کی مذمت ہی کر سکتا ہوں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم شائستگی لائیں, اور اپنے اگر ہم دوسرے لیڈر کی عزت کریں گے تو ان کی اپنی لیڈر کی عزت ہوگی.
لیکن شوکت یوسف سعید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق غصے میں ہے، اسٹیٹ غصے میں ہے، کہ جو بیانات جو ہیں وہ وہاں سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے فلور آف دا ہاؤس دیے گئے کہ جب تک میں ہوں کوئی آپریشن نہیں چلے گا، دہشت گردی کی لہر ایک حقیقت ہے، پہلے بھی رابطوں کا فقدان تھا، اب بھی وفاق اور صوبے کے درمیان میں ٹھنی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ ایسے آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں اس میں میں نے کل بھی بات کی ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر آپ کنفرنٹریشن کا آغاز تو وفاق نے شروع کیا ہے نا، کہ جب ان کی نامزدگی ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہلال چودھری اور یہ جو تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے آ کے جو پریس کانفرنس کی، جو زہر اگلا اور ان کو سہولت کار کہا، دہشت گردوں کا، ان کو کہا گیا، الزام لگایا کہ جی فنڈ لے رہے ہوں. تو یہ ایک الیکٹڈ بندے کے اوپر اس طرح کے الزام تراشی جو ہے میرے خیال سے قابل مذمت بھی ہے. اس پہ تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان سے معافی منگوائے. یہ انہوں نے کس طرح کی زبان استعمال کی ہے؟ اگر پی کا قانون ہے کہیں پہ اور اس کو لاگو کرنا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں کے خلاف لاگو ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بننا چاہیے پیکا کے تحت جو یہ انہوں نے بیان بازی کی ہے؟ انہوں نے تو ہمارے خلاف تو ریوڑیوں کی طرح تو یہ مقدمے بناتے ہیں نا، تو ان کے خلاف بھی تو یہ مقدمہ بن سکتا ہے نا کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. ایک الیکٹڈ بندہ ہے، ہزاروں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کے حلقہ موجود ہے اور وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ تھی تو ان کو الیکشن لڑنے نہ دیا جاتا. پھر اس کے بعد ان کو منسٹر بنایا گیا، اس پہ ابھی تک اس پہ کوئی الزام نہیں تھا. لیکن جو ہی اس کو سی ایم نامزد کیا جاتا ہے، وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. پارٹی کا اندرونی معاملہ، چاہے وہ 10 دفعہ سی ایم بدلے ہیں، 1 دفعہ سی ایم بدلے ہیں، یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا. لیکن جس انداز سے انہوں نے کمپین چلائی سہیل افریدی کے خلاف، پھر جب ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو ہماری دال نہیں گلنے والی، پھر پرائم منسٹر نے فون کیا، مبارکباد دی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے، اگر آپ ماحول کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہاں کوئی کسی کا غلام تو نہیں بیٹھا ہے پاکستان میں. ہم چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبہ مل کے مسائل کا حل نکالے اور ایک اچھی سیاست ہو، جمہوریت ہو. لیکن یہاں تو دیکھیں وفاق کے تعاون کے بغیر کیا صوبے سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پھر وہی سوال کہ آپریشن نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ یہ پوری طرح سے کیٹیگوریکلی فلور پہ کہہ رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا صوبہ ہو رہا ہے، ہماری عوام ہو رہی ہے. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہو؟ لیکن وفاق کی حکومت جو ہے جب سے آئی ہے اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو اجلاس میں بلایا تھا، آپ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں گے وہ پھر؟ نہیں تو آپ کو نہیں علم ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کنفرنٹیشن شروع کی تو اس کنفرنٹیشن میں پھر بیٹھا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو کیا اتنی بڑی تقریر کی لمبی کہ ان کے وزراء نے کیوں کہا کہ یہ سی ایم جو ہے یہ اس کے تعلقات ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، یہ ان کا سہولت کار ہے. کیا یہ کوئی معمولی الزام ہے جو انہوں نے لگایا؟ بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک دہشت گردی جیسے الزامات لگانا اور پھر اس کے بعد ان کو ثابت نہ کرنا جو ہے اس پر وفاق کو جواب دینا چاہیے. لیکن شوکت صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں وزیر مملکت دانیال چودھری یہ بتا گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہر صورت ہوگا، جبکہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا. تو اس کنفرنٹریشن کی فضا کو کیسے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ جمہوری ایٹیچیوڈ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ وفاق ڈائریکٹ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جو صوبے کے جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس کو اعتماد میں لگے. صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے یہ چند وزراء اگر ہیں نا تو آپ یقین کر لیں کہ نہ وہ عمل میں رہیں گے نہ ہم عمل میں رہیں گے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ماحول کو بہتر کرے. یہ جو ایک طرف آپ سختیاں کرتے ہیں، ایک طرف آپ جعلی مقدمے بناتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بات کرو. تو دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے ترجمان رکھے ہیں نا، ان ترجمانوں کو ذرا سبق سکھائے، ان کو کچھ بتائے کہ ترجمانی کیسے کی جاتی ہے. اگر صرف ان کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو گالیاں دے اور دوسروں کو بے عزتیاں کرے
تو اس طرح کوئی کسی کا غلام نہیں ہے کہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں ٹھیک ہے وزیر عزت اعظم دار کو لوگ ہیں, اپنے عزت رکھتے اپنے ہیں. جو ترجمان ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن وزیر اعظم تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس وقت صوبے میں ایک انتظامی بحران دکھائی دے رہا ہے KPK کے اندر کہ 8 روز ہو گئے ہیں ابھی تک کابینہ کی تشکیل نہیں ہو سکی ہے، تو وہ کس نے کرنا ہے اور اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دہشت گردی یہ کوئی وہ دہشت گردی نہیں ہے جو کہ لوکلی جنریٹ ہوئی ہے. یہ افغانستان کے راستے سے آتی ہے اور وفاق کے ذمہ ہے کہ وہ جو بارڈر ہے وہ اس کو محفوظ بنائے. پاک افغان بارڈر کو محفوظ بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری پوری کرے. جو لوگ اب آ جاتے ہیں وہ تو دیکھیں ہماری پاک فوج بھی لگی ہوئی ہے اندرونی، تو جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں. وہ تو ایک دن بھی نہیں رکے ہیں. ہماری پولیس شہید ہو رہی ہے، ہماری پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اس سے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی نا. ہم تو جو کہہ رہے ہیں اصل چیز شوکت کیا صاحب، دہشت افغانستان کے گردی ساتھ کیسے مذاکرات ختم کی بات ہو ہوگی؟ رہی تھی. دہشت گردی کیسے ختم ہوگی اگر جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے؟ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے بھی KPK گورنمنٹ کا ایک واضح سٹینس رہا ہے کہ وہ مجبور نہیں کریں گے ان کو جانے کے لیے، اور پھر دہشت گردی جو ہے وہ آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چلیں گی؟ دیکھیں اگر اس طریقے سے دہشت گردی ختم ہوتی نا تو بلوچستان میں ہماری حکومت نہیں ہے. بلوچستان میں ان کو کس نے روکا ہے؟ اگر صرف آپریشن سے مسائل حل ہوتے تو وہاں ہو رہے ہیں آپریشن. جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں بالآخر انہوں نے جا کے قطر میں افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے ہیں نا، اور وہی بات انہوں نے کی کہ جی ہم مذاکرات ہو گئے اور اب امن کی طرف ہم جائیں گے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم مذاکرات کریں. اور دیکھیں جہاں تک افغانستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہے، ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے رہے. جو فورسز نے جوابی کارروائی کی ہم نے اس کی حمایت کی ہے. تو دیکھیں ہمیں یہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، تو اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے. اچھا، یہ جو فرنٹ لائن صوبہ ہے، جی قربانیاں دے رہا ہے یہ صوبہ، اس کی پولیس قربانیاں دے رہی ہے، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. لیکن ہم جو چاہتے ہیں طریقہ کار جو ہے وہ ہم سے پوچھ کر کیا جائے. ہم یہ چاہتے اچھا، ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ کابینہ کرتے بننے ہیں کا قسم کی شوکت یوسف صاحب کابینہ بننے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت وہ یہی چل رہی ہیں کہ کابینہ میں مزمل اسلم کے علاوہ کوئی غیر منتخب بندہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ کیا وزیر اعلیٰ کے اوپر دباؤ ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو وزیر اعلیٰ کا اپنا ذاتی اختیار ہے، وہ جس کو مرضی ہے لے، جس کو مرضی ہے نہ لے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم تو پارٹی کے ادنیٰ ورکر ہیں. ان کی مرضی ہے، حکومت چلانی ہے. اچھے لوگوں کو لے، ہمارے اسمبلی میں بھی موجود ہے اچھے لوگ، اپنے پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں. یہ ان کا اختیار ہے بالکل. اس پہ کسی کا اور نہ عمل دخل ہے، نہ کسی کا پریشر ہے، اور نہ یہ پریشر لے گا. نوجوان ہے الحمدللہ اور عمران خان کے ویژن پہ چل رہا ہے، اور خواہش یہی رہے گی کہ صوبے میں امن آئے. یہی ان کی پرائرٹی ہے، صوبے میں امن آئے اور گڈ گورننس ہو اور عوام کی خدمت ہو. بس یہ ان کی پرائرٹی ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. اور یہ ان کی وفاقی خواہش ہے کہ حکومت عمران نے خان جلد سے جلد آؤ. وزیر اعلیٰ صاحب کو بزدار پلس کا لقب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے؟ جو اندر جو کابینہ کے اندر جو لوگ آنے کے قابل ہیں، جو وزارتوں میں لوگ بیٹھے ہیں، PTI کی سینئر قیادت ہے، ان کے ساتھ بھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تو کون فیصلہ کرے گا؟ بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ کیا یہ واقعی سنجیدہ ہے، یہ معاملات کو اچھے طریقے طرف لے جانا چاہتی ہے؟ اگر یہ لے جانا چاہتی ہے تو ایک منتخب وزیر اعلیٰ کیا وہ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا؟ اس میں کیا بات ہے؟ تو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا خدشہ ہے وفاق کو؟ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ڈر ہے خوف ہے ایک نوجوان سے، اور آپ کہتے ہیں کہ تعاون نہیں کر رہا ہے، تو آپ کون سا تعاون کر رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری تو وفاقی حکومت کی کوئی بنتی تو ہے. ہاتھ پہلے بڑھائے گا نا، کوئی تو ہاتھ پہلے بڑھائے گا نا شوکت صاحب. جی دیکھیں ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہیں. تو یہ ہم پر اپنی وہ فیصلے مسلط نہ کریں اور نہ ہم ان کے فیصلے ایسے مانیں گے. اس سے تلخی بڑھے گی، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا. میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ماحول بنائیں، مذاکرات کریں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں. اور جب تک سپیس نہیں ملے گا میرے خیال نہیں ہے کہ کوئی مفاہمت کا راستہ کھلے.
بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں تحریک انصاف کا موقف بتا رہے تھے، اور ان کی جانب سے جو خاص بات مجھے لگی وہ یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے ابتدا ہو، اور حکومت اور وفاق یہ چاہتا ہے کہ اس طرف سے ابتدا ہو. تو اس وقت اب ابتدا کدھر سے ہوگی، خلیج کیسے دور ہوگی، تعلقات کیسے بہتر ہوں گے، اس پر تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت تک ایک بڑی خلیج جو ہے وہ موجود ہے. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ذکر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے آج دیے گئے اس بیان کا، کہ جس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، تاہم اپنی علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. جنرل ہیڈ کوارٹرز میں بلوچستان کے حوالے سے منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کیا انہوں نے، اور جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، جو باصلاحیت، محب وطن اور پرعزم عوام کی سرزمین ہے، اور وہاں کے لوگ صوبے کا اصل سرمایہ ہیں. جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ عوامی فلاح پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے بلوچستان کے سماجی اور معاشی منظرنامے کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بلوچستان کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لانا وقت کی ضرورت ہے. بلوچستان کے حوالے سے دیے گئے کے بیان کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، جو کہ اس وقت بلوچستان کے وزیر برائے پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ہے. کھیتران صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ نیئر اپنے پروگرام میں لینے کا. کھیتران صاحب، آج جو آرمی چیف نے بلوچستان کی معاشی صلاحیت کو عوام کے لیے بروئے کار لانے کی بات کی، آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے اس گفتگو کے دوران کہ کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ شکریہ نیئر. اب میں اسی ورکشاپ کا حصہ ہوں، اور میں آج جی ایچ کیو میں صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہاں موجود تھا. پہلے بریفنگ ہوئی آپ کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور ایک اور بریفنگ تھی. اس کے بعد پھر چھوٹا سا بریک آیا، اس میں سب لوگ فریش اپ ہوئے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب تشریف لائے، جو انہوں نے اپنے مطلب جو بھی حال وال کیا. اس کے بعد پھر کویشچن آنسر کا ایک سیشن ہوا. تو لب لباب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ میرے یہ دل جو ہے نا بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، اگر بلوچستان نہیں تو پاکستان نہیں. پھر اس نے بہت تفصیلی گفتگو کی، بیرون مداخلت کی، افغانستان سے، ایران سے، اور یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، ان پہ تفصیلی بات کی. اور اتنی سیر حاصل اس نے جو ہے نا اس پہ اپنی مطلب خیالات کا اظہار کیا کہ ہماری آنکھیں کھل گئی. دیکھیں، اس نے کہا کہ ایک ہی بات کی کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، جی، اگر ریاست نہیں تو سیاست ہی نہیں. اور پھر بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں. یہ چند عناصر جو ہے نا بیرونی انگلیوں پر ناچ کے یہ کبھی بھی انشاءاللہ پاکستان کو نقصان نہیں دے سکتے، بلوچستان کو نقصان نہیں دے سکتے. اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا کہ انشاءاللہ 2028 میں 2028 میں $20 بلین، $20 بلین، ہاں، ریکارڈنگ کی صورت میں پاکستان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں $10 بلین، کیونکہ 25 یہ فارمولا ہے ریکارڈنگ کے ساتھ، جو فارمولا طے ہوا ہے بیرک گولڈ کے ساتھ. تو اس میں 50-50 پر ہے. 50 بیرک گولڈ لے جائے گی، 50 پاکستان. پھر پاکستان میں 25 بلوچستان، 25 مرکز. تو $20 بلین ہر سال پاکستان کو ملیں گے، جس میں $10 بلین بلوچستان کو ملیں گے، $10 بلین مرکز کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم پہلے فیس میں ایک ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے بیرونی قرضوں سے جان چھڑانی ہے.
$130 बिलियन के हमारे ऊपर कर्जे हैं। ये कर्जे उतारने के लिए हमें 6 साल चाहिए। ठीक है। ओके, खेतरान साहब, लेकिन ये जो कर्जों की बात आप कर रहे हैं, ये जो आप मंसूबों की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड डेट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो माशी सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन माशी सूरत हाल उस वक्त तक असरअंदाज नहीं हो सकती, पुरअसर नहीं हो सकती जब तक कि अमन व अमान का मसला जो है वो हल ना हो, जब तक गवर्नेंस के मसाइल जो हैं वो हल ना हो। सुन ले, मेरी पूरी बात सुन ले, फिर मैं आगे चलता हूँ जी। उसने अच्छा कैलकुलेटेड है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये मिलेगा 2028 से। अब हम बैठे हैं 2025 के आखिर में, 26, 27 2 साल रह गए। ओके, अच्छा, आगे अगर गोल्ड की कीमतें, कॉपर की कीमतें आपको पता है कि बढ़ रही हैं, कम तो नहीं होती दुनिया में, तो $20 बिलियन तो मिनिमम जो आज के रेट के मुताबिक हमने रखे हैं वो मिलेंगे। तो 6 साल में पाकिस्तान बैरूनी कर्जों से फारिग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद $10 बिलियन अगर हर साल बलूचिस्तान को आते हैं तो क्या गल्फ स्टेट्स या बाकी 3 सूबे बलूचिस्तान से कर्ज मांगेंगे या बलूचिस्तान जो है ना उनसे कर्ज मांगेगा? ठीक है, आपने जो तस्वीर कशी की है अगले चंद साल की, यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो वो बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन अमन व अमान का मसला जब तक हल नहीं होगा, वही बात मैं दोबारा करूंगी कि गवर्नेंस जब तक नहीं होगी तो फिर इन सब मसाइल का हल कैसे होगा? उसी पर आ रहा जी। जहां तक अमन अमान का सिलसिला है, ये मिस परसेप्शन है कि पूरा बलूचिस्तान जल रहा है। चंद शरपसंद बैरूनी आकाओं के इशारे पर 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रोड पे आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे कि जी रोड ब्लॉक है, और भाग जाते हैं, और फिर कपड़े उतार के मकामी आबादियों में शामिल हो जाते हैं। देखें, गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, पूरा जहां जहां इंसर्जेंसी ये बता रहे हैं, उनकी आबादियों को वजीरिस्तान में क्या किया था, शिफ्ट करके 1 महीने का खेल है कि जो गलत लोग हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी मकामी आबादी को वापस आबाद कर देंगे। लेकिन फील्ड मार्शल का एक ही बात थी कि हम कबायली रिवायत को नहीं तोड़ना चाहते, हम ये चीजें नहीं करना चाहते। ये चंद अनासर हैं और इनका कला कमा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट हो रहे हैं। उसने ये भी कहा कि हम उनको प्यार से गले लगा रहे थे 4 साल से। उसने अफगानिस्तान की मिसाल दी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान का वजूद है। अगर पाकिस्तान ना होता तो ये अफगानिस्तान रूस को या अमेरिका को शिकस्त दे सकता था? नामुमकिन है। ये पाकिस्तान है जिसने इनको अपने बच्चे के तौर पे पाला, इनके मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज को यहाँ पे पनाह दी, तो उसका ये सिला दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना अपने दहशतगर्द भेज के हमारी जो है ना सरहदों को तबाह कर रहे हैं और यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कर रहे हैं। तो आज इतनी खूबसूरत और बामानी उसने जो है ना गुफ्तगू फरमाई। खेतरान साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप यकीनन वहाँ मौजूद थे और बातें भी आपने बताई जो उस एलामिया का हिस्सा नहीं थी जो सामने आई। तो खेतरान साहब हमसे बात करते हुए ये बता रहे थे कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें बेहतरी के इम्कानात हैं माशी तौर पर, और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तो फील्ड मार्शल की जानिब से पहले ही 2 टोक जो है एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि जो भी अमन व अमान तबाह करने की कोशिश करेगा उसके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। मज़ीद जो है वो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।